بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. تمام قسم کی حمد و ثنا اس خالق ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہماری رشد و بھلائی کے لیے پیغمبر آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاک دان گیتی میں مبعوث فرمایا. بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ نے ابھی یہ بات سنی ہے کہ انشاءاللہ آج کا جو یہ میرا لیکچر ہے اس کا موضوع جادو، ٹونا اور علاج ہے، اور یہ ہماری پہلی مجلس جادو کے تعلق سے ہو رہی ہے، جبکہ اس سے قبل تقریباً 9 مجلسیں ہماری حقیقت جن اور علاج کے تعلق سے ہو چکی ہے. بہرحال میں نے مناسب سمجھا کہ چونکہ معاملہ اور گفتگو اسی موضوع پہ چل رہی ہے، اس لیے لگے ہاتھوں سلسلہ سامعین کرام کے ذہنوں میں چلا آ رہا ہے، تو وہ سلسلہ کاٹنا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کو جوڑے رکھنا ہی بہتر ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ جادو کی کچھ حقیقتیں، اور ممکن ہے 2-3 مجلسوں میں میں اس کی پوری حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دوں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تک علاج کا تعلق ہے اور علاج کرنے والے کے جو صفات ہوتے ہیں ان معاملوں کا جو تعلق ہے وہ میں پہلے مختلف لیکچروں میں آپ حضرات کے سامنے میں نے بتا دیا، تو بڑا آسان ہوگا یہ ہمارے لیے، اور بڑی جلدی ہم اس موضوع کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تب رہا یہ جلدی ضرور ختم کریں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کوئی گوشہ انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹنے نہیں پائے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ اچھی طرح سے آپ کے ذہنوں میں ان باتوں کو بٹھا سکوں. جادو ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے. ہم نے یہ موضوع اس لیے اختیار کیا، اس کا بنیادی سبب یہ ہے، اور بلکہ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ممالک کے جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، اہل علم حضرات ہیں، انہیں چاہیے کہ اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اس حقیقت کو بھی لوگوں کے سامنے واضح کریں، اور ان موضوعات کے اوپر مقالے، ان موضوعات کے اوپر ندوات بھی وہ بلا سکتے ہیں، جلسے بھی کر سکتے ہیں، تاکہ عوام الناس کے ذہنوں میں اچھی طرح سے جادو کی حقیقت
اور اس کا کیا علاج ہے یہ بیٹھ سکے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج اسی جادو کا سہارا لے کر کتنے پاکھنڈی، کتنے دغاباز، فریبکار لوگ مسلمانوں کی شکل و صورت اپنا کر، مسلمانوں کا لباس پہن کر، مسلمانوں جیسی داڑھیاں، مسلمانوں جیسے شیروانیاں، مسلمانوں جیسی چیزیں، مسلمانوں جیسے لباس اور ان کے طور طریقے اپنا کر وہ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، آپس میں دشمنی پیدا کر رہے ہیں، اور کچھ بدنیت مسلمان، غیر دین سے یعنی دین اسلام سے دور مسلمان، ذرا بھی ان کو کچھ پریشانی ہوئی، کسی بھائی سے تھوڑی بہت تکلیف ہوئی تو فوراً ان فریبکاروں کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے ان کے سامنے ریکویسٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا جادو کر دیجئے کہ فلانے کا بیٹا اپاہج ہو جائے، کچھ ایسا جادو کر دیجئے کہ فلانے کی لڑکی پاگل ہو جائے، کچھ ہو گیا تو کچھ ایسا جادو کر دیجئے کہ فلانے کی بیٹی ہم بھگا لائیں۔ یعنی غرض مختلف طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خود مسلمان بھی اس مرض میں ملوث ہیں، اور دوسرے جو دشمنان اسلام ہیں، جو اسلام دشمن لوگ ہیں، ان کی تو خیر بات ہی کیا ہے، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے گھرانوں کو برباد کیا جائے، انہیں پریشان کیا جائے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موضوع کو سمجھیں، اس موضوع کو پڑھیں، اس موضوع کی حقیقت کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں، اور اسی طرح سے اس جادو کا جو دفاع ہے، اس کے دفاع کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو سیکھیں، تاکہ مسلم سماج ان تمام سب پاکھنڈیوں کے فریبکاروں سے اور عیاروں سے کم از کم پاک و صاف ہو سکے، اور مسلمان امن و سکون کی سانس لے سکے، چین کی سانس لے سکے۔ چنانچہ میں نے انہی باتوں کے پیش نظر میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور آئیے میں آپ کو اس مجلس کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی موضوع سے بہت ساری حقیقتیں بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسی کے تحت نظر بد نظر جو لگتی ہے، کیسے لگتی ہے، اس کا کیا علاج ہے، یہ تمام سب چیزیں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، تاکہ ہمارے بھائی جو مسلمان ہیں وہ ان دجل و فریب کے دجالوں کے چکروں میں نہ آئیں اور ان جادوگروں کے پاس نہ جائیں، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا سودا نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادوگروں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا اور ان سے علاج کروانا، یہ اپنے ایمان کو بیچنا ہے۔ آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے، پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جادوگر وہ اعمال کرنے کا آپ کو حکم دے گا جو اعمال شرک سے خالی ہی نہیں، مکمل طور پر شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا پتہ آپ کو نہ چل سکے، لیکن آپ جو ہے وہ آپ کو بتائے گا، مثلا آپ کے گھر میں جادو ہے، آپ کے گھر میں فلاں جگہ ہے، یا آپ کا بیل فلانی جگہ گیا ہے، آپ کی بھینس فلانی جگہ گئی ہے، یا فلانے نے جادو کرا۔ یہ تمام سب چیزیں کہاں سے معلوم ہوتی ہیں؟ اور ظاہر ہے آپ اس کی تصدیق کرو گے جو وہ بیان کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے یا اس قسم کے فریبکاروں کے پاس جائے اور جو کچھ وہ کہیں ان کی باتوں کی تصدیق کرے، یعنی انہیں سچ مانے، فقد کفر برسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں ان کے پاس جائیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ علاج ہو جائے گا اور فٹافٹ جناب علی ہمارا دکھ دور ہو جائے گا، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ دنیا کی چند آشائشوں کو حاصل کرنے کے لیے تم بنے بنائے پڑیے کھا لیے، تمہارا چلو ٹھیک ہو گیا، لیکن تمہارا جو ایمان گیا، جو تمہارا ایمان ضائع ہوا، اس کا کیا، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ وہ کہاں سے لاؤ گے تم؟ اب ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے، ہم سے بہت سارے اخوان نے اور بھائیوں نے اس تعلق سے جب یہ لیکچر سنے اور باتیں ہوئیں تو کچھ لوگوں نے ذکر کیا، کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے گھر میں ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا اور اس کا علاج ہم نے سنا ہے تو آپ ہم کو بتائیں۔ ہم نے کہا بھائی وہ موجود ہے کیسٹ میں، ظاہر ہے میں تو نہیں کرتا ہوں اس کا علاج، لیکن میں آپ کو علاج کرنے کا طریقہ بتلا رہا ہوں، آپ خود اس کے اوپر عمل کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آدمی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے گا نا، تو آپ کو میں بتاؤں وہ مکمل طور پر اسے دین اسلام کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا، مکمل طور پر اپنے گھر کو اسلامی بنانا پڑے گا،
اپنی شکل و صورت، اپنے لباس کو اسلامی بنانا پڑے گا، اپنے ایمان اور عقیدوں کو پاک صاف کرنا پڑے گا، سب کچھ مکمل طور پہ اسلام کے سانچے میں اسے ڈھلنا پڑے گا. ہاں، اور یہ چیز ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے بہت ہی دشوار بات سمجھی جاتی ہے. وہ مسلمان اپنے لیے بڑی دشوار بات اس کو سمجھتے ہیں. یہ کیسے؟ اب ہم اگر علاج کریں گے تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، گھروں سے ہمیں گانے باجے نکالنے پڑیں گے، گھروں سے ہمیں بہت ساری فحاشیت کو ختم کرنا پڑے گا، گھروں میں پردے کروانے پڑیں گے، نماز پڑھنے پڑیں گے، 5 وقت کی نماز، یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی مشکل کام ہو جائیں گے. تو پھر چلو نا کہیں کسی پیر وور کے پاس چلتے ہیں، کسی سجادہ نشین، کسی جادوگر، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے اوپر. اب وہ بیچارے یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر کے اپنے ایمان کو بیچ کے آتے ہیں، ہم شرک کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ. جو علاج اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے وہ علاج اپنانے کے بجائے ہم جو ہے ان کے چکروں میں پڑ کے اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اسلام مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونے سے آپ کو نقصان نہیں ہے، بلکہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. اس لیے اسلام سے دور نہ بھاگو، اپنے گھر کو اسلامی بناؤ، اپنا ماحول اسلامی بناؤ، نماز پڑھو. نماز نہ پڑھنے والا اور نماز سے دور بھاگنے والا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. آج وہ ایک جن سے، ایک شیطان سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کر رہا ہے، کل اس کے اوپر سینکڑوں شیطان آئیں گے. اور کیا یہ کم ہے شیطانیت کہ آدمی دین اسلام سے دور بھاگے؟ یہ تو بہت بڑی شیطانیت ہے، یہ تو بہت بڑی شیطانیت ہے. اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنے بھائیوں کو، اور یہ دعوت آپ سب کے لیے ہے جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب اس علاج کو کر سکتے ہیں. یہ علاج اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، ہم نے بتایا اس کے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط میں اپنے آپ کو ڈھالیں. آپ خود کر سکتے ہیں، آپ خود کر سکتے ہیں، دشمن سے آپ خود مقابلہ کر سکتے ہیں، اور شیطان بڑا کمزور ہوتا ہے، آپ کو اس بات کا علم ہے. تو آج میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی اس مجلس میں چند مختصر طور پر چند بنیادی باتیں میں رکھوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی چونکہ حج کا موسم بہت قریب ہے اور حج کے ٹاپکس اور حج کے مسائل بھی آپ کو بتلانے ضروری ہیں، اس لیے میں آج شروعات تو میں کر رہا ہوں اس موضوع کی، آج میں شروعات کر دیتا ہوں اور مختصر طور پر کچھ باتیں بنیادی آپ کو بتا دیتا ہوں. اگلا ہفتہ انشاءاللہ تعالی حج کے موضوع پر، حج کے بیانات، حج کے طریقے، حج کے مسائل، حج کے احکام اور سوالات اور جوابات، اور جن لوگوں کو بھی حج کرنے جانا ہے یا نہیں جانا ہے، مکمل معلومات انشاءاللہ لے کر کے ہم اور ہمارے برادرم حافظ محمد فاروق صاحب دونوں کا پروگرام ہوگا اسی حال کے اندر آئندہ جمعرات کو، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ حضرات اس میں بھی تشریف لائیں اور مکمل معلومات حاصل کریں. اور اس کے بعد میں پشتو کا پروگرام ہوگا، تامل کا پروگرام ہوگا، کیرلا کا پروگرام ہوگا اسی حال کے اندر. اس لیے چونکہ اور پھر ان پروگراموں کے دوران ظاہر ہے کہ اخوان کو اسی حال میں کرنا ہے، اس لیے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم آج تو ابتدا کیے دیتے ہیں، لیکن آئندہ اللہ کی توفیق سے حج کے بعد پھر اعلان کریں گے ہم، اور اس کے بعد ہماری دوسری مجلس جادو کے تعلق سے بیٹھے گی اور ہم اس کے اوپر تفصیلی اور علاج اور جادو کی حقیقت اور تمام سب چیزیں بیان کریں گے. آئیے آج میں کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. جادو کس کو کہتے ہیں؟ جادو کس کو کہتے ہیں؟ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے یہ چیز؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جادو لغت کے اعتبار سے، لغوی طور پر، ڈکشنری کے اعتبار سے، چنانچہ لسان المیزان ایک لسان العرب بہت معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس ڈکشنری کے اعتبار سے عرب کی لغت میں، اس میں جادو کا جو لغوی طور پر ڈکشنری کے طور پر معنی بیان کیا گیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ سحر یعنی جادو ایک ایسا کام ہے جس میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے. سحر ایک ایسا کام ہے جس میں شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی مدد سے مکمل اور کام وقوع پذیر ہوتے ہیں، یعنی دوسرے کام اسی شیطان کی مدد سے پورے ہوتے ہیں. اسی طرح سے صاحب لسان العرب نے یہ بھی کہا ہے کہ جادو حقیقت کو مسخ کر کے، حقیقت کو بگاڑ کر اس کی دوسری شکل لوگوں کے سامنے ظاہر کی جائے، اس کو جادو کہتے ہیں. یعنی جو چیز حق ہے
اس حق کو باطل کر کے یا باطل کو حق سامنے ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، یہ جادو کہلاتا ہے، یہ اس کے ظاہر ہوتا ہے اس طرح سے۔ چنانچہ اور اسی طرح سے معجم الوسیط لغوی طور پر لغت میں ایک اہم اور معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کے اندر بھی صاحب معجم الوسیط فرماتے ہیں کہ جادو ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کے ماخذ انتہائی پرپیچ ہوتے ہیں، یعنی جن کی جو اصلیت ہوتی ہے، جن کی جڑیں بڑی ہی پرپیچ ہوتی ہیں اور باریک ہوتی ہیں، ان کو جادو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ لغوی طور پر جادو اور سحر کا معنی بیان کیا گیا ہے، لیکن شرعی طور پر جادو کس کو کہتے ہیں؟ چنانچہ مفسر قرآن امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جادو کی شرعی تعریف ہر اس کام کے اوپر ثابت ہوتی ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو اور جس کی حقیقت اس کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پر یہ پھول ہے، یہ پھول آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پھول دیکھتے دیکھتے جناب عالی یہ کیا کہتے ہیں مائک بن گیا۔ ہاں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھول مائک بن گیا، کوئی جادوگر ہے جس نے جادو کیا اور یہ پھول مائک ہو گیا۔ تو یہ مائک کیوں ہوا، اس کیا ریزن، کیا کارن، کس سبب سے ہوا یہ پھول مائک؟ یہ تو پوشیدہ ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے نا۔ اور حقیقت کے خلاف بھی ہے، کیوں؟ یہ تک تھا تو پھول، لیکن یہ پھول مائک بن گیا، تو حقیقت کے خلاف بھی ہو۔ اسی کو شرعی طور پر جادو کہتے ہیں۔ سمجھ آئی آپ کے کہ نہیں؟ اس کو جادو کہتے ہیں، جو علماء اور مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے مغنی ابن قدامہ کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کے اندر علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ جادو اور جھاڑ پھونک جو ہے یہ الفاظ کے نام ہیں۔ اب یہ الفاظ چاہے لکھے گئے ہوں یا چاہے زبان سے ادا کیے گئے ہوں، پڑھے گئے ہوں، ان الفاظ کے ذریعے کوئی ایسا کام کیا جائے جو اس انسان کے اوپر، جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اس کے دل و دماغ پر بلا واسطہ اثر انداز ہو۔ تحریری طور پر یا تقریری طور پر وہ الفاظ لکھے جائیں یا ادا کیے جائیں کہ جس کے اوپر جادو کرنا ہے اس کے دل و دماغ پر ڈائریکٹ اس کا اثر ہو بلا واسطہ۔ سمجھ رہے؟ اس کو جادو کہتے ہیں۔ اور جادو کا وجود فی الحقیقہ موجود ہے، جادو کا وجود موجود ہے۔ بعض نادان جادو کا انکار کرتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن حقیقت میں جادو کا وجود ہے، اور اس کی دلیلیں میں انشاءاللہ بعد میں دوں گا انشاءاللہ۔ چنانچہ جادو کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جنہیں اپنا کے آدمی کو قتل بھی کیا جاتا ہے۔ جادو کی کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک اچھے بھلے آدمی کو، طاقتور آدمی کو نامرد بنا دیا جاتا ہے۔ جادو کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے اچھی بھلی عورت کو جو بچہ دے رہی ہے، بچہ جسے پیدا ہو رہے ہیں، اسے بانجھ بنا دیا جاتا ہے۔ جادو کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جو اچھے بھلے میاں بیوی کے اندر آپس میں جدائیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ جادو کی کچھ قسمیں ایسی ہیں جو یعنی غیر شرعی طور پر اور لڑکی لڑکوں کے اندر محبت پیدا کر دیتی ہے۔ غرض اس کی مختلف قسمیں، مختلف اس کے اسباب ہیں اور اس کی مختلف حالات ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں اس کو بتاؤں گا۔ تو علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی طور پر بلا واسطہ آدمی کے ذہن و دماغ پر ان کلمات کے ذریعے سے کچھ ہوتا ہے جس کا اثر پڑتا ہے، اس کو جادو کہتے ہیں۔ اور جادو کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں 2 لفظوں میں، بس اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہی جادو کی در حقیقت ہے۔ جادو اصل میں شیطان، جس کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں، آپ کے سامنے میں نے یعنی 8-10 مجلس میں ہم نے بیان کی ہے، جنوں کی، شیطانوں کی پوری حقیقت کس طرح پکڑتے ہیں اور کس طرح کیا کرتے ہیں، مکمل طور پر ہم نے بتا دی ہے۔ تو شیطان اور جو جادوگر ہوتا ہے اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ جادو کی حقیقت بٹھا لو ذہن میں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کیا
کہ شیطان، مثال کے طور پہ یہ شیطان ہے اور یہ جادوگر ہے، اس کے درمیان اور اس کے درمیان، ان دونوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوتا ہے. معاہدہ سمجھتے ہیں نا؟ عقد ہوتا ہے. جیسے آپ کا کفیل آپ کو یہاں پہ لایا تو آپ کے کفیل سے کچھ معاہدہ ہوا ہے، کچھ عقد ہوا ہے، ہاں؟ تو وہ معاہدہ ہوتا ہے. اور وہ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ جادوگر بعض حرام چیزوں کو کرے گا، بعض شرکیہ اعمال کرے گا، یا شیطان جو کرنے کا اس جادوگر کو حرام یا شرک کرنے کا حکم دے گا وہ جادوگر اس کو کرے گا. تو شیطان اس کی فرما برداری میں جادوگر جس بات کا اسے حکم دے گا وہ اس کی مانے گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بڑے آسان طور پہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کو. بدلے میں شیطان اس سے شرک کام کروائے گا اور حرام کام کروائے گا. اور شیطان کا تو یہی کام ہی ہے کہ اچھے بھلے مسلمانوں کو، اچھے بھلے انسانیت کو سیدھی راہوں سے ہٹا کر غلط راہوں کی طرف لے جانا، یہی شیطان کا کام ہے. اور اس کو سب سے زیادہ خوشی اسی بات کی ہوتی ہے کہ آدمی کو مشرک بنا دے. اس سے سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے اس کو مشرک بنا دے، خلاص بات ہی ختم ہو گئی. اور اس کے بعد میں وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکات کرے، سب کچھ کرے. آدمی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے زکات سب کچھ اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے، اور شیطان مست سے سو رہا ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں. کیوں؟ شیطان جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ شرک کرے گا ہم نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے. اب تو بیٹا نمازیں پڑھ، تسبیحیں ڈھکیل، مصلے بچھا، تہجد پڑھ، نوافل کر، کچھ بھی کر، سب نمازیں پڑھ، خلاص اللہ تبارک تعالیٰ فجعلناہ ھباء منثورا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کے اعمال کو ریت کے ذروں کے برابر اڑا دیں گے. جیسے ہوائیں ریت کے ذروں کو لے کے اڑ جاتی ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اہمیت نہیں ہوتی، اسی طرح ہم انہیں بھی اڑا دیں گے. تو شیطان یہی کرواتا ہے. تو جادوگر سے یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ تو محرمات کرے گا، حرام کام کرے گا، شرک کرے گا، تو اس کے بدلے میں ہم تیری فرما برداری کریں گے، تو جیسا کہے گا اس طرح سے ہم کریں گے. یہ جادو کی اصلیت ہے. یہ جادو کی کیا ہے؟ اصلیت ہے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اب آپ کو میں بتاؤں کہ جادوگر کی کیا حقیقت ہے. جادوگر کی کیا حقیقت ہے؟ کون سے وہ ذرائع ہیں، کون سے وہ وسائل ہیں، کون سے وہ طریقے ہیں جنہیں اپنا کر جادوگر شیطان سے قریب ہوتا ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ ربانی صاحب کوئی منتر بتائیں گے، جیسے ہمارے ہاں چلتے نا چھو پھو، وہ جو چھو کر دیا، وہ جو او چھو چلاتے پلاتے ہیں، وہ سب صرف ایک دکھانے کی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے، تاکہ آپ یہ سمجھیں. چنانچہ روڈوں پر، سڑکوں پر، محلوں میں، گلیوں میں، گاؤں میں، بستیوں میں ڈک 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 پیٹے مداری آ گئے، اور باقاعدہ جناب علی اس کے ہاتھ میں کوڑی ہے، دیا آپ کے ہاتھ میں، تھوڑی دیر کے بعد کہے گا لاؤ دیو، تو آپ مٹھی کھولو گے تو آپ کے ہاتھ میں وہ کوڑی نہیں کنکڑ رہے گا یا کوئی پتھر رکھا ہوا رہے گا. اب وہ آپ سے ضد کرے گا کہ دو، ہم نے تو آپ کو کوڑی دی تھی یا پیسہ دیا تھا، آپ ہمیں پتھر دے رہے ہو. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں وہ دوسرے کے پاس جائے گا کہ پیسہ نکالو، وہ کہے گا ہمیں کہا تم نے دیا، کہا مٹھی کھولو، مٹھی کھولے گا تو دیکھے گا پیسہ اس کے پاس موجود ہے. اگر یہ بندے اگر اسی طرح سے پیسے بناتے رہے نا، کنکر پتھر کو اگر اسی طرح سے یہ پتھر پیسے بناتے رہے تو پھر تو گورنمنٹ ان کی پوجا کرے، ہمارے ملکوں کی، انہیں بیٹھ کے بنا کر کے جو ہے ان کو پوجے کہ تو بنا پیسے، خلاص ہم ہی سب سے. یہ اصل وہی چیز ہے. بتاؤں آپ کو، حقیقت کو نہیں تبدیل کرنا، لوگوں کی نظروں میں حقیقت کا الٹا دیکھنا، یہ چیز ہے. اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیلات. تو کون سے وہ طریقے ہیں جو جادوگر کو شیطان سے قریب کر دیتے ہیں؟ اللہ نہ کرے کبھی ہم اس کے اوپر عمل کریں. سنو، غور سے سنو، وہ طریقے سنو، اور اس کے بعد میں اپنے ملکوں کے جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا پگڑ باندھے، اے لمبی لمبی داڑھیاں، اے لمبے لمبے چگے، یہ لمبی لمبی شیروانیاں، ٹوپیاں، کون ہیں؟ حضرت صوفی صاحب ہیں، فلانے صوفی ہیں، فلانے قبر کے سجادہ نشین ہیں، اور فلانے صاحبزادے ہیں، فلانے بابا کے ولی اللہ ہیں، صاحبزادے ہیں. ارے جن کی تعویذوں میں، جن کی دعاؤں میں یہ اثر ہے کہ نظر اٹھ جاتی ہے تو تقدیریں سنور جاتی ہیں، نظر کرم ہو. سنو کیسے ہوتا ہے یہ سب.
بیوقوف بنانے کے دھندے. مجھے حیرت ہوتی ہے یار, سمجھ نہیں آتی, واللہ بتا رہا ہوں, ان مسلمانوں کو بھی کیا ہو گیا ہے, ان مسلمانوں کو بھی کیا ہو گیا ہے. اور یہ مسلمان یہی پٹتے بھی ہیں بیچارے, جو درگاہوں پہ زیادہ جاتے ہیں یہی پٹتے بھی زیادہ ہیں, جو یا رسول اللہ المدد, یا غوث المدد, یا خواجہ المدد, یا غوث, ہمیشہ ہر جمعرات کو 11ویں کی ڈیگیں ٹھمکانا, ہر جمعرات کو غوث پاک کی بکرے ذبح کرنا, مرغے ذبح کرنا, دعوتیں دینا, یہی پٹتے بھی زیادہ ہیں بیچارے. پتہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے یہ بزرگان دین جنہیں یہ بغداد سے بلا کے ہندوستان میں نوکری کرواتے ہیں اپنی مدد کے لیے, کیسے بلاتے ہیں بغیر ویزے, بغیر پاسپورٹ کے, اور بلا کر کے اپنی خدمت کے لیے متعین کرتے ہیں, اور جب چاہے بلا لیے. کہتے ہیں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. کیا کہتے ہیں؟ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. ان وہابیوں کو یہ تھوڑی نظر آئیں گے, یہ تو ہم جیسے عاشقان اولیاء کو یہ چیزیں نظر آتی. اصل میں ہوتا بھی ہے, یہ دیکھتے ہیں غوث پاک کو, یہ دیکھتے ہیں خواجہ اجمیری کو, یہ دیکھتے ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن یہ کس کو دیکھتے ہیں معلوم ہے؟ آپ خود سمجھ گئے ہوں گے یہ کس کو دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی کے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ مجھے, یا نہیں کہا ہے, کہا ہوگا نہیں, میرا چیلنج ہے. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ میں پیاس سے مر رہا تھا تو حضرت خضر آ کر کے مجھے پانی پلا کے گئے ہیں, نہ, کسی صحابی نے نہیں کہا ہوگا. لیکن موجودہ دور کے کچھ بدعتی اور مشرک ذہنیت رکھنے والے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں, اپنی تقریروں میں, اپنی تحریروں میں, اپنے درسوں میں, جو مفتی ہیں, شیخ الحدیث ہیں, جو بہت بڑے یعنی سرغنے مانے جاتے ہیں, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے فلانے صاحب مر رہے تھے, ان کو آ کے پانی پلا کے گئے. فلانے صاحب کی اماں مر گئی, فلانے صاحب کی اماں کو حج کرنے جا رہی تھی, ان کو کچھ ہو گیا, پیٹ پھول گیا, لڑکا پریشان. سوچو, یہ خواب کی بات نہیں ہو رہی ہے, حقیقت کی بات ہو رہی ہے. لڑکا پریشان, اتنے میں بادلوں میں سے ایک نور آیا. تو نور آ کے نیچے اترا, سایہ ہوا, اور اس میں سے ایک ہاتھ نکلا. اس کی ماں کے پیٹ کے اوپر وہ ہاتھ پھیر دیا تو اس کی ماں کا پیٹ صحیح اور درست ہو گیا, اور وہ ماں زندہ ہو گئی. لڑکے نے کہا کہ مسافر اجنبی, یہ تو بتا جا تو کون ہے, یہ تو بتا جا تو کون ہے. تو اس بادل میں سے اس صاحب نے آواز دی اور بتلایا کہ میں تمہارا اور پورے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کا نبی ہوں, اور جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نعوذ باللہ, اللہ کی قسم یہ کتاب میں موجود ہے, تبلیغی نصاب اٹھائی ہے, اس میں موجود ہے. یہ آپ کو حیرت ہوگی, آپ پیشانیاں سکوڑ رہے ہیں, ارے یہ کون سی بات میں بول رہا ہوں, اٹھاؤ پڑھو دیکھو. وہ نبی جس نے اپنی زندگی میں کسی غیر محرم عورت کا چھونا تو درکنار ننگا ہاتھ بھی نہیں دیکھا ہوگا, اس نبی کی تقدس اور پاکیزگی کا یہ عالم, اس نبی کو یہ حضرت کہاں لا رہے ہیں کہ وہ اس کے پیٹ کے اوپر نعوذ باللہ ہاتھ پھیر رہے ہیں عورت کے. اور کیا عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی اللہ کے رسول بادلوں میں سوار ہو کر کے اپنے امتیوں کی مدد کر رہے ہیں. سوچیں آپ, یہ عقیدہ ہے. حضرت عثمان غنی پیاسے 40-50 دن تک اسی مسجد نبوی کے بغل میں پیاسے, آپ حضرت عثمان غنی ذبح کر دیے گئے, شہید کر دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں میں سوار ہو کے نہیں آئے, اور یہ کیا پدی کے شور میں ان کی مدد کے لیے کہاں اور کہاں تہامہ کی طرف سے بادل آ کر کے ان کی مدد کر رہے ہیں. اعوذ باللہ, کیا خرابات ہے یہ. اور اس طرح کے واقعات, راستہ گم ہو گیا تو فلانے. تو میں یہ نہیں کہتا, یہ دیکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھیے, ان کے واقعے میں بھی ایک قسم کا واقعہ آتا ہے کہ وہ عبادت کر رہے تھے, اچانک ایک بدلی آئی, اور بدلی کے اندر سے ایک نوری کرنیں نکلنا شروع ہوئی, جن شعاؤں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ڈھانپ لیا. اور اس بدلی سے ایک آواز آئی کہ عبد القادر
جاؤ تمہاری عبادت سے ہم اتنا خوش ہوئے ہیں، تمہاری عبادت اور بندگی سے اور ریاضت سے اتنا خوش ہوئے ہیں کہ ہم نے تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اب تمہارے لیے سب کچھ جو دوسروں کے لیے حرام ہے تمہارے لیے سب کچھ حلال ہے، جاؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی جاہل نہیں تھے ان جاہلوں کی طرح جو شیخ الحدیث بنے بنے پھرتے ہیں، وہ ایک فقیہ اور ایک جید قسم کے عالم اور محدث تھے، ان کی طرح محدث نہیں تھے ناپاک۔ انہوں نے کہا مردود، حرام چیزیں تو کسی نبی پہ بھی اللہ نے حلال نہیں کی، مجھے تو شیطان لگتا ہے جو میرے اوپر تو حرام چیزیں، تو اللہ نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تیرا اللہ ہوں، اس نے کہا میں تیرا اللہ ہوں، میں تجھے حرام چیزیں بھی حلال کروں۔ جیسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ پڑھا شیخ عبد القادر جیلانی نے، وہ بدلی تاریکیوں میں بدل گئی، تاریکیوں میں بدل گئی، اور اس سے آواز آئی کہ عبد القادر جا، آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ تو شیخ عبد القادر نے جواب دیا ظالم، جاتے جاتے بھی مجھے علم کا غرور دل میں ڈالتے جا رہا ہے۔ یہ اس غوث پاک کے چیلے ہیں بیچارے جو 11ویں دلاتے ہیں، جنہیں قدم قدم پہ غوث پاک نظر آتے ہیں، جنہیں قدم قدم پہ خواجہ اجمیری نظر آتے ہیں، بزرگان دین نظر آتے ہیں، قدم قدم پہ جو بھی ان کے ناپاک کمروں میں جو ہے کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں میں بھی آتے ہیں، ان مشرک اور شرک والے دلوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں میں آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اس طرح کے عقیدے بیان کیے جاتے ہیں میرے بھائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان شکلیں بنا کر کے ان کے پاس آتا ہے، اور بالکل ایسے ہی، اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ حضرت آ گئے، حضرت آ گئے۔ چنانچہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بڑے سارے واقعات ہیں۔ ہم جب اس زمانے جاہلیت میں تھے تو اس وقت ہمارے پیر صاحب تقریر کیا کرتے تھے، بلکہ مفتی ہیں، آج بھی وہ مفتی ہیں، زندہ ہیں اس مدرسے کے، آج بھی وہ مفتی ہیں۔ ان کی منہ سے ہم نے یہ تقریر سنی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے مرید آیا، اس نے کہا حضور آج ہمارے یہاں دعوت ہے، دوپہر کے وقت دعوت ہے، حضرت نے قبول فرما لی۔ دوسرا آیا کہا حضرت آج ہمارے یہاں دعوت ہے دوپہر کو، حضرت نے قبول فرما لی۔ تیسرا مرید آیا کہا حضور دوپہر کو ہمارے یہاں دعوت ہے، قبول فرما لی۔ چوتھا آیا کہا حضور دوپہر کو ہمارے یہاں دعوت ہے، قبول فرما لی۔ پانچواں، اس طرح سے جتنے مرید آئے تقریباً ہزاروں مرید آئے، اور دوپہری کے وقت انہوں نے دعوت دی، اور سب کی دعوت شیخ عبد القادر جیلانی نے قبول فرما لی۔ اب چنانچہ جناب عالی اب دوپہر کا وقت آیا، شام ہو گئی، شام آئی، سب حلقے میں آئے شیخ عبد القادر جیلانی کے، یا جمع ہوئے سارے مرید، تو سب فخر کر رہے ہیں، ارے آج تو شیخ عبد القادر جیلانی کے ہمارے یہاں تشریف لائے تھے۔ دوسرا کہہ رہا چلو ہٹو، دوپہر کے وقت ہمارے پاس آئے تھے ظہر کے بعد۔ تیسرا کہا رہے تم دونوں گپ چھوڑ رہے ہو، ہمارے یہاں موجود تھے شیخ عبد القادر جیلانی۔ چوتھے نے کہا تم سب جھوٹے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی ظہر کے بعد تو ہمارے گھر میں موجود تھے۔ اس نے کہا ہمارے گھر میں، اب قریب تھا کہ لڑائیاں شروع ہو جائیں، اتنے پیرانے پیر ظاہر ہوئے، تشریف لائے، کہا بھائی کیا لڑ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ایسا ایسے ہے وہ حضرت، ہمارے یہاں یہ کہہ رہا ہمارے یہاں آپ ہمارے یہاں گئے تھے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے نظر اٹھائی اور کہا اس درخت کے اوپر دیکھو، نظر دوڑا اس درخت کے اوپر۔ سارے مریدوں نے نظر دوڑائی تو پتے پتے پہ شیخ عبد القادر جیلانی نظر آ رہے تھے۔ اب اس کے اوپر نعرے قادری یا غوث المدد کے نعرے لگتے ہیں، یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ بیچارے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کیے گئے جھوٹے قصے اور کہانیاں ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ ملانے، یہ پیر، یہ سجادہ نشین، یہ مفتی، یہ فقیہ اور ہمارے اس دور کے یہ دین کو بیچ کر کھانے والے لوگ جنہوں نے اپنے آگے پیچھے القاب کی دمیں لگائی ہوئی ہیں، یہ دین کے یہ وہ ہیں جو فاطمۃ الزہرا کی چادر کو بھی بیچ کے کھاتے ہیں، جو بزرگوں کی ہڈیوں ان کے ناموں پہ یہ اپنے محل تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یا تو انہیں ہدایت دے دے اور یا تو انہیں اس دنیا سے برباد کر دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز میرے بھائی، تو یہ جادوگر جو ہوتے ہیں نا، یہ جادوگر، تو آپ یہ نہ سوچے وہ بڑے بڑے لمبے، بڑے بڑے چگے، بڑے بڑے وہ، اور بیٹھ کے بنا تیری بھینس فلانی طرف گئی ہے، تیرا بیٹا فلانے بمبئی پہنچا ہوا، لاہور پہنچا ہوا، کراچی پہنچا، پریشان نہ ہو 2 دن میں پہنچ جائے گا۔ کیسے معلوم ہوتا ہے اس کو؟ ایک مومن کا تو یہ عقیدہ ہے کہ بھائی اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی بھی چھپی ہوئی باتوں کو نہیں جانتا، اور وہ پھٹافٹ بتا رہا ہے۔ کہاں سے بتا رہا ہے؟ اس کی ولایت ہے، میں بتاؤں گا ولایت کیا ہوتی ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے، کرامت کیا ہوتی ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالی آگے بتاؤں گا، اور جادوگری کیا ہوتی ہے، تینوں کی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے یہ جادوگر کی میں حقیقت بتاؤں کہ جادوگر کی کیا حقیقت ہے، جادوگر کیسے جادو
جادوگر بنتا ہے. چنانچہ یا کیسے شیطان سے قریب ہوتا ہے جادوگر، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کچھ جادوگر وہ ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف راہوں اور مختلف ذریعوں سے یہ جادوگر قریب ہوتے ہیں کس کے؟ شیطان سے قرب حاصل کرتے ہیں. اس کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ جادوگر قرآن کریم کو اپنے پیروں میں لپیٹتا ہے. استغفر اللہ. جادوگر قرآن کریم کو اپنے پیروں میں لپیٹ کر اور وہی اسی قرآن کریم کا جوتا پہن کر بیت الخلا میں حاضر داخل ہوتا ہے. ایک ذریعہ تو یہ ہے، سمجھ آئیے آپ کو. اور بعض جادوگر ایسے ہوتے ہیں جو قرآنی آیات کو غلاظت سے یعنی پیشاب یا پیخانے سے لکھتے ہیں، یا آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. لال رنگ کا مرغا لاؤ، پیلے رنگ کا مرغا لاؤ، سفید کلر کا مرغا لاؤ، اس کلر کا بکرا لاؤ، اس دان کہتے نہیں کہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ بول کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ابھی ان کی نشانیاں بھی میں بتاؤں گا آگے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کا لاؤ، یہ سب کھاتے ہیں اور ان کے پیخانوں سے، پیشاب سے، سنداز سے کچھ جادوگر قرآنی آیات کو لکھتے ہیں. اور بعض جادوگر ایسے ہوتے ہیں جو قرآنی آیتوں کو حیض کے خون سے لکھتے ہیں، نفاس کے خون سے لکھتے ہیں. اس طرح کے عمل کرنے سے اللہ ہم میں کسی کو توفیق نہ دے، اس طرح کے عمل کرنے سے وہ جادوگر شیطان سے قریب ہوتا ہے. وہ جادوگر کس سے قریب ہوتا ہے؟ شیطان سے قریب ہوتا ہے. اسی طرح سے اور بعض جادوگر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پاؤں کے تلووں پر قرآنی آیات لکھتے ہیں اور اس طرح سے وہ چلتے ہیں. کچھ ایسے بھی جادوگر ہوتے ہیں جو سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں. چنانچہ آپ ایک کتاب ہمارے یہاں چلتی ہے نقش سلیمانی، بڑی مشہور کتاب ہے اور میرے پاس موجود ہے. میں انشاءاللہ حج کے بعد وہ لاؤں گا، سب آپ کو دکھاؤں گا اس کے نمونے. اور کچھ شمع شبستان رضا بریلی شریف کی چھپی ہوئی، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کی لکھی ہوئی جلد اول جلد دوم، وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے گھر پہ موجود ہے. وہ یہاں نہیں ہے، سعودیہ میں نہیں ہے، لیکن نقش سلیمانی اور کچھ تعویذوں کی کتابیں کسی بھائی نے مجھے دی ہیں، میرے پاس موجود ہیں، وہ میں دکھاؤں گا آپ کو. تو سورہ فاتحہ الٹا لکھتے ہیں. اب اگر کسی سورہ کو آپ الٹا لکھ دیں آپ کی سمجھ میں کچھ آئے گا؟ چنانچہ آپ کبھی کبھی دیکھو گے کہ خانے بنائے جاتے ہیں، خانے بنا کر کے ہے صاد میم دال یہ تمام سب الٹا پلٹا سب ایسا لکھا جاتا ہے. یہی ہے قرآن کی تحریف کرنا، قرآن کو کے شکل کو بگاڑنا. اچھا، اسی طرح سے کچھ جادوگر ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرآن کی آیتوں کے نمبر نکلواتے ہیں. ہاں، نمبر نکالتے ہیں. اور جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے بسم اللہ کا نمبر چلتا ہے، اور بڑے بڑے مفتی لکھتے ہیں، مفتی ہمارے ملکوں کے، پوچھ لو، ان کے خطوط موجود ہیں میرے پاس. کہاں تھے مفتی؟ اب نام کیا لوں میں؟ ابھی کہو گے کہ جی ہم کو غلط سلط کہتے ہیں. سب ہیں اس میں، یہ ساری برادری اس میں ہے الا من رحم اللہ. مفتی ہے، فتوے کا فتویٰ ہے میرے پاس، فتویٰ آیا ہے دارالعلوم سے اور اس کے اوپر 786 لکھا ہوا ہے. یہ کہاں کے مفتی ہیں؟ ایسے کوئی پوچھے مولانا یہ 786 تمہارا کیا نام ہے؟ اگر ان کا نام مثال کے طور پہ اگر ان کا نام بسم اللہ مولوی ہو، مثال کے طور پہ بسم اللہ رکھ لو، تو الرحمن الرحیم چلو 786 نہیں 78 نمبر رکھ لو، کیونکہ 6 چھوڑ دو، الرحمن الرحیم کا سپوز نمبر ہو، تو ان کو کہو مولوی 78. کیا حال ہے؟ کہو بھائی، اگر اللہ کو تم 786 کہتے ہوئے حیا اور شرم نہیں محسوس کرتے ہو، تمہیں ہم اگر 78 کہیں، تمہیں اگر ہم 24 نمبر کہیں، تمہیں ہم 720 کہیں، تمہیں 420 کہیں، تو تمہیں کیوں تکلیف ہو بھائی؟ پھر تو سارے ناموں کو عبداللہ، عبد الرحمن، سب کے نمبر نکال کے اور سب کو نمبر بانٹ دو، تیرا نمبر یہ، تیرا نمبر یہ، تیرا نمبر یہ، تو فلانے نمبر آؤ، 720 آؤ، 420 آؤ، 78 نمبر آؤ، 72 نمبر آؤ، 92 آؤ. اور کچھ ظالموں نے محمد الرسول اللہ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنی کتابوں میں تو شعر لکھتے ہیں. اللہ کیا لکھتے ہیں معلوم ہے؟ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب. فارسی کا شعر ہے، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب. ہاں،
پتہ نہیں 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، پتہ نہیں کیسے نام لوں تو کمال بے ادبیست. یعنی اگر اے اللہ کے نبی، یہ میں ایک مخصوص فرقے کی بات بتا رہا ہوں اور لوگ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، اے میرے نبی اگر میں 1000 بار اپنے منہ کو گلاب کے پانی سے دھو لوں پھر بھی آپ کا نام مبارک لوں تو یہ بھی کمال بے ادبی ہے، بے ادبی ہے، بڑی بھاری گستاخی ہے. 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہاں نام شما پتہ نہیں کیسے ہے، نام لوں تو بے ادبی ہے. وہی لوگ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے درود پڑھا جاتا ہے، آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ درود پڑھنا چاہیے. شارٹ کٹ مارتے ہیں نہ پڑھنے کے لیے، بچنے کے لیے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو مٹانے کے لیے اب اس کی جگہ 92 لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ 786 پورے علماء احناف لکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے ہوں یا دارالعلوم بریلی کے ہوں، 786 سب لکھتے. لیکن بریلیوں نے سوچا کہ اب اس میں تو ہم دونوں ایک ہی ہو رہے ہیں، دیوبندی بھی بریلوی بھی، تو ہمارا کوئی نہ کوئی امتیازی نشان ہونا چاہیے بھائی، ہماری پارٹی کا کوئی نہ کوئی جھنڈا 1.5 انچ کی ہونی چاہیے. انہوں نے لکیر کے نیچے 92 کر دیا، بٹا 92، 786 بٹا 92. اللہ کی قسم موجود ہے یہ، جس سے دیوبندی یہ سمجھتا ہے کہ یہ بریلوی ہے، اور اگر صرف 786 لکھا ہے تو بریلوی سمجھتا ہے یہ دیوبندی. اللہ کی قسم موجود ہے یہ وہ حقیقت ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، دراسہ کرتے ہیں تب سمجھ میں آتی ہے باتیں. کسی سے بھی پوچھ لو تو پوچھو کہ یہ بٹا 92 کیا ہے تو کہیں گے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اعوذ باللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی گستاخی نہیں ہے؟ تیرا نام اگر 92 ہو اور تجھے کہا جائے بے 92 ذرا ادھر آ، تجھے برا نہیں لگے گا؟ اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو 92 نمبر دے رہا ہے، نعوذ باللہ. یہ کیا اسلام ہے؟ یہ بتائیں قاضی صاحب، اسلام ہے یہ دین ہے؟ کہاں کا اسلام ہے، کہاں کا دین ہے یہ؟ اس طرح سے جادوگروں کی یہ صفت یہودیوں نے ان علماء کو، جو خود یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ہمارے ملکوں میں، عقیدہ ہو کہ اعمال ہو کچھ بھی ہو، سب میں الا من رحم اللہ، الا بعض ایسے ہیں اچھے، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ یہودیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور اس طرح قرآن کی تحریف کرتے ہیں. تو میرے عزیز، اس طرح سے نمبروں کے اندر قرآن کو بانٹا گیا ہے. سورہ فاتحہ کا نمبر نکال لیا گیا، سورہ یاسین کا نمبر نکال لیا گیا، سورہ انفطار کا نمبر نکال لیا، سورہ جن کا نمبر، سورہ الرحمن کا نمبر، مختلف سورتوں کے نمبر نکالے گئے اور نکال کے تعویذیں بنائی گئی. اب تو نکاح بھی نمبروں پہ چلو، 72 نمبر کا نکاح، 71 نمبر کی لڑکی جس کے باپ کا نمبر اتنا ہے اس کے نمبر پہ اتنے نمبر کو جوائنٹ کیا جا رہا ہے. اب تم کہو اتنے نمبر قبیلتوں کا نمبر مثال کے طور پر رکھ لو 94، تو دولہا کہہ دے 94، چلو خلاص اس کی بیوی ہو گئی. چلو بھائی جب سب چیز نمبروں پہ چل رہے ہیں تو نمبروں پہ چل. یہ کہاں کا دین ہے؟ میرے عزیزوں غور کرو، سوچو. تو ایسے بھی جادوگر ہوتے ہیں جو قرآن کریم کو نمبروں کی شکل میں بدل کے اور اس طرح سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور کچھ جادوگر ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ہاں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، لیکن بلا وضو نماز پڑھتے ہیں. اگر وہ بلا وضو نماز پڑھے گا تو وہ شیطان سے قریب ہوگا. یہ شیطان سے قریب ہونے کے اور راستے ہیں جو جادوگر اپنا کے شیطان سے قریب ہوتے ہیں. اسی طرح سے کچھ جادوگر ایسے ہیں جو شیطانوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں اور اس ذبح کر کے شیطان سے قریب ہوتے ہیں. ہاں اسی طرح سے کچھ یعنی اللہ کے نام کے بدلے شیطان کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، یا شیطان کو راضی خوش کرنے کے لیے آپ کے سامنے پڑھ لیا بسم اللہ اللہ اکبر، بقیہ راضی اور خوش، شیطان کا قبیلہ خوش ہو رہا ہے، سردار جو. اور پھر اس جانور کو ذبح کروا کے، ایک اور میں بتاؤں آپ کو، وہ جانور کو ذبح کروا کے خود نہیں کھاتے، اس کو کہیں گے فلانے گھور پہ پھینک کے آ جاؤ، فلانی قبر میں ڈال کے آ جاؤ، فلانے دریا کے کنارے جا کے دفن کر کے چلے آؤ، فلانے پچھواڑے ڈال دو. یعنی مختلف، آپ لوگوں کو پتہ ہے اس طرح سے کرتے ہیں جناب، فلانے مٹکے میں ڈال کے یا فلانے گڈھے کے پاس گندگیوں کے پاس لے جا کے پھینکا اس کو. وہ کیوں؟ آخرکار وہ شیطان کا جو سردار ہے وہ اس سے فرمائش کرتا ہے کہ ہم تیرا کام کریں گے لیکن تو میرے لیے ایک ذبیحہ بھیج. اور اس طرح سے وہ پارٹی سامنے والی پارٹی سے جیسا بکرا ہوتا ہے اس طرح سے وہ حلال کرتا ہے. مرغی کی طاقت ہے تو مرغی، نہیں تو بکرے کی طاقت ہے تو بکرا منگواتا ہے.
اسی طرح سے کچھ جادوگر ایسے ہوتے ہیں جو ستاروں کو پوجتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ انہیں سجدہ کرتے ہیں، اور اس میں سب شامل ہیں اکثر و بیشتر لوگ۔ چنانچہ آپ تعویذوں کی کتابیں پڑھیں، کہیں گے یہ تعویذ فلانے وقت میں فلانے ٹائم میں لکھی جائے گی جب فلانا ستارہ فلانے عقرب میں یا زمرد میں یا پتہ نہیں کہاں مریخ میں کہاں ہوگا، فلانے دن لکھی جائے گی یا فلانا ستارہ فلانی جگہ ہوگا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ فلانی رات کو لکھی جائے گی، اس طرح کے۔ تو یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن اس عمل کے ذریعے شیطان سے قریب ہوتے ہیں۔ اور بعض جادوگر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بیٹیوں سے وہ باقاعدے بدکاریاں کرتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، ایسے بھی جادوگر ہوتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی جادوگر ہوتے ہیں جو ایسے طلسم لکھتے ہیں، طلسم سمجھتے ہیں؟ یہ خاص زبان ہے جادوگروں کی، طلسم ہوتی ہے کچھ، وہ لکھتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے، یا فدو یا مدو یا بدو، کچھ ایسی ٹیڑھی میڑھی لکیریں بنی ہوتی ہیں، وہ کسی کی منڈی گول تو کسی کی ترچھی آڑی ترچھی لکیریں، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا لکھا ہوا۔ اب وہ جاہل بیچارے وہ سمجھتے ہیں حضرت تو قرآن کریم زعفران منگاتے ہیں، اور جو تم سے زعفران منگاتے ہیں نا وہ اپنے گھروں میں بریانیوں میں ڈلواتے ہیں، وہ تمہارے لیے حیض اور خون کے لکھتے ہیں، تمہیں کیا پتا ہے وہ کس طرح سے لکھتے ہیں ظالم۔ وہ جتنے بھی کلمات ہوتے ہیں وہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں جو کفر پہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی ان جادوگروں کی حقیقتوں سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ شیطان بلا وجہ جادوگر کی مدد نہیں کرتا، بلکہ اس کے پیچھے شیطان کا ایک مقصد پنہا ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے۔ جب وہ مقصد وہ جادوگر اس کے مطابق کرتا ہے تو پھر شیطان اسی حساب سے اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور جادوگر جتنا کفر میں آگے بڑھتا جائے گا، جتنا شرک میں ڈوبتا جائے گا، جتنا حرام کاریوں میں بڑھتا جائے گا، اتنا ہی شیطان اس کا قریبی دوست اور اس کا فرما بردار بنتا جائے گا۔ یہی مثال ہمارے یہاں کے گنڈوں کی رکھ لو، کہتے ہیں جتنا دو گے، کسی کو اگر سپاری دینی ہے نا، تو جناب علی جتنا دو گے اس حساب سے وہ کرے گا۔ اگر آپ نے ڈبل ٹربل سپاری دے دی ہے، چل اتنا دیتا ہوں، اس پہ صفائی کر دے، 1 گھنٹے میں مار کے چلائے گا وہ 2-4 لاکھ میں۔ اگر 1000-10,000 دی تو وہ کہے گا بھائی 1 مہینے کی مہلت دو۔ یعنی جیسا تم اس کو گنڈے کو دو گے اسی حساب سے وہ گنڈا تمہارا کام کرے گا۔ اسی طرح سے شیطان کے مطابق جتنا وہ جادوگر عمل کرے گا، وہ شیطان اس کی فرما برداری اسی حد تک کرے گا۔ تو یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح طور پر آ گئی، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ شیطان اور جادوگر یہ دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر متفق ہوتے ہیں، دونوں کے دونوں متفق ہوتے ہیں۔ چنانچہ کبھی آپ ان کو دیکھو، ان کے چہروں پر غور سے دیکھو تو نحوست و لعنت کی، ان کے اوپر جو ہے پھٹکار کی، ان کے اوپر نشانیاں موجود ہوتی ہیں۔ ان کے چہرے اکثر و بیشتر ہم نے دیکھے کو کڑے پہنے ہوئے، تعویذیں اور انگوٹھیاں پہنے ہوئے، کالا بھجنگا کالا لباس پہنے ہوئے، آنکھیں لال، اور ایسا لگتا ہے جیسے، اور اس کے سامنے لوگ اس کی جوتیاں چاٹتے ہیں۔ اللہ کی قسم تعالیٰ مر گیا وہ، ہم نے دیکھے تھے، اور لعنتیں برستی ہیں ان کے چہروں کے اوپر۔ اور اگر کوئی اندرونی حالات کا جاننے والا ہو نا ان کے، تو اندرونی حالات یعنی گھریلو جو حالات ہیں، بالکل ٹینشنوں میں چلتے ہیں، ٹینشن میں چلتے ہیں، بیٹا نالائق، بیٹی بھی نالائق، زناکاریاں بدکاریاں تک ہوتی ہیں ان کے گھروں میں، اور بابا اپنا غیبیات کے دعوے کرتا پھرتا ہے باہر۔ ان کے گھروں میں کیا ہوتی ہیں؟ بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ یہاں تک ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی، بیوی میاں میں جھگڑے ہوتے رہتے۔ اکثر و بیشتر جادوگروں کو آپ دیکھو گے وہ اپنے بیویوں سے برسوں دور رہتے ہیں۔ کیوں؟ پٹتی نہیں ہے اولاد اس کی نافرمان، کیوں؟ حرام ہے سب وہ شیطان، وہ خود بھی اسے دور بھاگتے ہیں، وہ خود بھی شیطان سے چھڑاتا ہے۔ اور دوسری وجہ ہوتی ہے کہ شیطان کو جب وہ حکم دیتا ہے بار بار، تو شیطان کو دشمنی نہیں، دل میں تکلیف نہیں ہوتی اس کو، وہ کہتا ہے یہ کمینہ مجھے جب دیکھو جب بھیجتا رہتا ہے کہ فلانے کا گلا گھونٹ دے، فلانے کو قتل کر دے، فلانے کا تو سامان اٹھا لا، تو اس کے بچوں کو وہ تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی بیوی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی بیٹیوں کو غلط راہوں پہ ڈالتا ہے، بدکاریوں پہ ڈالتا ہے، اس کے بچوں کو بدکاریوں پہ ڈالتا ہے۔ تو شیطان اس کا بھی کام کرتا ہے اور اس کے گھر والوں کا بھی سمایا کرتا ہے۔ وہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ چند حقیقتیں تھی میرے بھائی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو بھی میرے ذکر سے، میری احکام سے، میرے دین سے منہ موڑے گا، ہم اس کی زندگی اس کے لیے کیا کر دیں گے؟ تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی تنگ کیا ہے۔ بقیہ جادو کی اور مزید حقیقتیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت کے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان کے ہر قسم کے مکر اور فریب اور شر سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔